سجدہ گاہ نہیں ہوتی، تو جس گھر میں نماز کا ماحول نہیں ہے اور نماز ادا نہیں کی جاتی اور نماز کا نظام بپا جس گھر میں نہیں کیا جاتا، گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے گھر کو قبروں کے ساتھ تمثیل دی کہ اس گھر کو قبروں کی مانند اللہ کے حضور سجدوں سے اس گھر کو خالی رکھا ہے۔ گویا گھر ہو تب بھی نماز کے ساتھ آباد، مسجدیں ہوں تب بھی نماز کے ساتھ آباد، اور گھروں میں بھی اگر آپ خود نماز ادا کر رہے ہیں یا آپ کے بیوی بچے، تو انہیں ترغیب دیں کہ نماز با جماعت کا اہتمام کریں، نماز با جماعت کا اہتمام کریں۔ تو اقامت صلاۃ میں گھر کا کردار یہ ہے کہ گھر میں بھی نماز کا ماحول پیدا کیا جائے، گھر میں بھی نماز با جماعت کا ماحول پیدا کیا جائے، بچے بچے کو نماز سے رغبت پیدا کی جائے، تاکہ گھر کی فضاؤں میں، گھر کی ہواؤں میں، گھر کے ماحول میں نماز رچ بس جائے، اور نماز کے ذریعے اللہ کا ذکر گھر کے ماحول کو آباد کر دے، اللہ کا ذکر گھر کے ماحول کو پرامن کر دے، اور نماز کے ذریعے گھر اور گھر والوں کو اللہ برکت عطا فرمائے۔ تو گھروں میں بھی اقامت صلاۃ، مسجدوں میں اقامت صلاۃ، دفتروں میں اقامت صلاۃ۔ اگر معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے تو دفاتر میں کام کرنے والے اپنے دفتروں میں نماز با جماعت کا اہتمام کریں۔ آج کے معاشرے میں جو جو اسلام سے ہم دور ہوتے گئے اور معاشرہ اسلام کی قدروں سے دور ہوتا گیا، تو ہم نے نماز کو ایک رسم سے بدل دیا، نماز پڑھانے کو بھی رسم بنا دیا، اور نماز پڑھانے والا امام صرف تنخواہ کے ساتھ ایک مقرر کیا ہوا آدمی ہو گیا۔ وہ دور جب اسلام کی قدریں زندہ تھیں، وہاں کسی بھی شہر کا جو امیر، یعنی ڈپٹی کمشنر کہہ لیجئے، اس شہر کا انتظامی سربراہ جو مقرر ہوتا تھا، وہ نماز عید کی امامت کراتا تھا، نماز جمعہ کی امامت کراتا تھا، صحابہ کرام کے دور میں، تابعین تبع تابعین کے دور میں۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی شخص کو امیر متعین کرتے، گورنر متعین فرماتے، کمشنر متعین فرماتے، کلیکٹر متعین کرتے، ڈپٹی کمشنر متعین کرتے، کسی انتظامی شعبے کا سربراہ مقرر کرتے، تو فرماتے کہ تمہارے ذمے صرف دنیاوی امور میں لوگوں کی نگرانی کرنا نہیں، بلکہ انہیں اللہ کا دین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا سکھانا بھی تمہاری ذمہ داری میں شامل ہے۔ ارشاد فرماتے علموہم سنت نبیکم، کہ ان لوگوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقے سکھائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نمونہ حیات علم کے ذریعے بھی، عمل کے ذریعے بھی ان کے سامنے رکھیں۔ اس وقت نماز اور دین کی تبلیغ رسم نہیں تھی، کاروبار نہیں تھا، یہ پیشہ نہیں تھا، ہر شخص مبلغ تھا۔ 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطاب فرما رہے ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا اجتماع۔ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا اور حکم دیا، اس میں سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی شیر خدا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جیسے اکابر صحابہ بھی تھے، اور نئے نئے قبول اسلام کرنے والے جوان اصاغر صحابہ بھی تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، اور وہ بھی تھے جنہوں نے باقاعدہ مکتب نبوی میں آ کے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی، شہروں کے رہنے والے زیادہ سمجھدار بھی تھے، اور دور دراز دیہاتوں جنگلوں کے رہنے والے آرابی بھی تھے، ہر قسم کے لوگ۔ مگر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اقامت صلاۃ کا ایک مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، 1.25 لاکھ صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا
میرے کلمات سننے والوں، میرے پیغام کو سماعت کرنے والوں، آج میرے خطبے کو سننے کے لیے جتنے لوگ موجود ہیں سن لو کہ میرا خطاب سن کر تم میں سے ایک ایک شخص میرے پیغام کا مبلغ بن جائے۔ جو جو کلمہ تم نے میری زبان سے سنا ہے وہ اس شخص تک پہنچا دو جو آج خود سننے کے لیے یہاں حاضر نہیں ہو سکا۔ جو موجود ہے وہ میری ہر بات غائب تک پہنچا دے۔ معاشرے میں اقامت صلاۃ کا نظام کیسے بپا ہوتا ہے؟ وہ تب بپا ہوتا ہے جب ہر شخص اپنی اپنی بساط کے مطابق حق کے پیغام کا مبلغ بن جائے، جب دعوت اور تبلیغ ایک پیشہ نہ رہے، ایک تنخواہ دار شخص کا صرف فریضہ نہ رہے، صرف مکتب و مسجد کا ایک کاروبار، تجارت یا منصب نہ رہے، بلکہ معاشرے کا ہر فرد مبلغ ہو۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے مبلغ ہو، ماں اپنی گود میں پالنے والے بچے کو مبلغ ہو، والد اپنی اولاد کے لیے مبلغ ہو، اساتذہ اپنے شاگردوں کے لیے مبلغ ہو، معاشرے کا ہر بڑا شخص چھوٹے کے لیے مبلغ ہو، پڑوسی کے لیے مبلغ ہو، دوست کے لیے مبلغ ہو، دکاندار گاہک کے لیے مبلغ ہو، گاہک دکاندار کے لیے مبلغ ہو، افسر ماتحت کے لیے مبلغ ہو، غریب امیر کے لیے، امیر غریب کے لیے۔ جب معاشرے کا ہر فرد اپنی بساط کے مطابق، اپنے فہم بصیرت اور سمجھ کے مطابق اللہ کے دین کا کوئی نہ کوئی پیغام جو یہاں سے سن کر سمجھ کر جا رہا ہے، جب اپنے اوپر وہ یہ لازم کر لے کہ ہر شخص وہ پیغام ایک شخص تک پہنچا دے، یہ کم سے کم 2 لوگوں تک پہنچا دے، 5 تک یا 10 تک پہنچا دے، تو ہر فرد اگر 10 افراد تک وہ پیغام پہنچانا شروع کر دے تو دیکھتے ہی دیکھتے پورے معاشرے میں نظام صلاۃ بپا ہو جائے گا، نیکیوں کا نظام قائم ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری تو صرف روزگار کمانا ہے، دکان پر بیٹھنا ہے، کاروبار کرنا ہے، ملازمت کرنا ہے، اور دین کا پیغام پہنچانا صرف علماء کا کام ہے، مولوی کا کام ہے، مبلغ کا کام ہے، امام کا کام ہے، واعظ کا کام ہے، خطیب کا کام ہے، تو اس سے بڑا ظلم دین پر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اقامت صلاۃ کا تیسرا معنی، جس میں نماز ایک نظام کے طور پر معاشرے میں قائم ہو جائے، اس کی شکل یہ ہے کہ ہر شخص معاشرے میں نماز کے پیغام کو سن کر نیکی کو پھیلانے والا بن جائے اور بدی کو دبانے والا بن جائے۔ قرآن مجید نے کہا کہ اگر انہیں اختیار، طاقت، قوت اور موقع میسر آ جائے تو یہ نماز کو قائم کر دیں، زکوٰۃ ادا کریں، یعنی اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور نیکی کو پھیلائیں، نیکی کا حکم دیں، نیکی کی بات آگے پہنچائیں، اور بدی اور گناہ کے کاموں سے لوگوں کو روکیں۔ تو نیکی اور بدی میں 2 باتیں، نیکی کرنا ہی صرف فرض نہیں، یاد رکھ لیں، بلکہ نیکی پھیلانا بھی فرض ہے۔ نیکی کرنا ہی صرف فرض نہیں بلکہ آگے نیکی پھیلانا فرض ہے۔ نیکی کو آگے پہنچانا، نیکی کو پھیلانا، نیکی کو معاشرے میں فروغ دینا، نیکی کو تقویت بہم پہنچانا، نیکی کو استحکام دینا، یہ بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح خود نیکی کرنا، اور جس طرح بدی اور گناہ سے بچنا فرض ہے، اسی طرح معاشرے میں بدی کے خلاف جہاد کرنا بھی فرض ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ 2 چیزیں مل کر جس نظام کو جنم دیتی ہیں وہ اقامت صلاۃ کا تیسرا مفہوم بنتا ہے، کہ معاشرے میں نظام صلاۃ کو بپا کر دیا۔ اقامت صلاۃ کو تیسرے مفہوم کے ذیل میں نماز پڑھنے اور پڑھانے کی رسم نہ سمجھا جائے،